عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق الذبح، جس رب العالمین کی توفیق سے اکثر و بیشتر مسلمانوں نے کل ایک بڑا عمل قربانی کا کیا، اور سبھی مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی۔ یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے دو خوشی کے دن ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ماہ ذی الحجہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اکثر و بیشتر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اور ہاجرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری ایسی عبادات ہیں کہ جن کے پیچھے ان تینوں کی ابتدا ہے اس سے جڑی ہوئی، چاہے وہ حج ہو، قربانی ہو، تعمیر بیت اللہ ہو، حج کے مناسک ہوں، صفا و مروہ کی سعی ہو، یہ ساری چیزیں ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، محمد عربی حبیب اللہ اور ہاجرہ علیہ السلام سے جڑی ہیں۔ آج کے خطبے میں قرآن مجید کی چند آیات کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مختصر سی سیرت۔ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور بعین ہی ایسے تھا جس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور جس طرح سے جن کفار مکہ سے بعثت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ آرائی ہوئی، اور ایک مشکل وقت تھا شیب ابی طالب کے اندر، طائف کے اندر، مکہ کے اندر 13 سال، یہی حالت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے وقت تھی، اور دونوں میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی لکھتے ہیں، معراج والی رات کی جو حدیث ہے اس کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شکل میں مجھ سے ملتے جلتے، انبیاء میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص خطاب دیا، خلیل کا، دوست کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہیں، لیکن رسول اللہ خلیل اللہ کے ساتھ ساتھ حبیب اللہ بھی ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں۔ سارے انبیاء ہیں، لیکن انبیاء میں سب سے زیادہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس دور میں آپ کی بعثت ہوئی، عراق کا ایک شہر عروہ نامی جس میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس گھر میں ولادت ہوئی ہے آپ کے باپ آزر ہیں، تو آزر خود کیا کرتے تھے؟ بتوں کو بناتے، لوگوں کو فروخت کرتے،
لوگ آگے بیچتے، آزر بتوں کو بناتے، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ان چھوٹی عمر، تو چھوٹی عمر میں کئی ساری ایسی باتیں، بڑی بڑی باتیں کر دیا کرتے تھے، جس طرح سے ہندا کے تعلق سے آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں بھی بڑے جینیس تھے۔ امیر معاویہ کچھ بات ایسی کہہ دی تو ہندا نے اس وقت کہا تھا کہ اگر علم یکن سید العرب، اگر یہ عرب کا سردار نہ بنے تو میں اس کو گم کر دوں، یہ اتنا جینیس ہے، اور بنے بھی بعد میں چل کر۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کیا ہے نا، بچپن میں کچھ باتیں ایسی، کبھی کبھار جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑی بات کر دیتا ہے، اور پھر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی نبوت کے لیے چنا ہے، ان کی سابقہ نبوت سے پہلی زندگی بھی بڑی نرالیاں تھیں۔ جب یہ بت بناتے تو ایک بت کے بارے میں اپنے باپ سے کہنے لگے، ابا حضور اس کے کان بڑے کیوں ہیں، یہ زیادہ سنتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو آزر ابراہیم علیہ السلام سے کہتے، بیٹے معبودوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے ہیں، یہ توہین ہے، یہ گستاخی ہے، ایسا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ بیچ رہے تھے، لوگ آ رہے ہیں، لے رہے ہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے تہواروں پر مورتیاں لگتی ہیں اور لوگ لے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خریدتے ہیں۔ ایسے ہی لگی تھی منڈی، تو ابراہیم علیہ السلام ایک ندا لگانے لگ گئے، اور بات بڑی سچی لیکن ان کے لیے بڑی کڑوی تھی۔ کہنے لگے، من یشتری ما لا ینفع ولا یضر، ایسے معبودوں کو کون خریدے گا جو نہ نفع دے نہ نقصان۔ کتنی بڑی بات کہی۔ دیکھو اس دور میں بھی پتا تھا کہ یہ میرے ابا نے بنائے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ تو کہا من یشتری ما لا ینفع ولا یضر، ایسے معبودوں کو کون خریدے گا جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ غصہ ہو گیا آزر، ڈاٹا بیٹے کو، آج کے بعد میں ایسی بات تجھ سے نہ سنوں، غلط بات ہے، توہین ہے، ایسا مت کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دور پایا نا تربیت کا، وہ بڑا انتہائی مشکل دور تھا، لیکن ایسے مشکل دور کے اندر بھی سورہ انبیاء کے اندر ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی اس سے پہلے۔ تو من قبل کی تفسیر میں مفسرین کیا لکھتے ہیں، یعنی نبوت سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی وہ بڑے راست باز تھے، بڑے سچے تھے، حق گو تھے، حقیقت شناس تھے، تدبر اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ اس نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی۔ تو دونوں باتیں درست ہیں۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس بات کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ابراہیم علیہ السلام کی روح عالم ارواح میں تھی، اس وقت بھی پتہ تھا یہ میرا خلیل بنے گا، اس وقت بھی پتہ تھا کہ اس کے ساتھ اسماعیل کے تعلق سے جو آزمائش ہوگی یہ کھرا اترے گا۔ تو بڑی عجیب زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو سچی باتیں کہنا، سیدھا راستہ دکھانا، باتیں صحیح کرنا لوگوں کو بری لگتی تھی، لیکن کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص خطاب دیے۔ ایک خطاب کیا ہے؟ خلیل کا۔ انبیاء میں ہر انبیاء کو کوئی نہ کوئی خصوصیت حاصل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے تو خاص بات ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کی، تو کلم اللہ کوئی اور نہیں ہوا، اس میں خاص موسیٰ ہے۔
اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص خطاب دیا، واتخذ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ خلیل، خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، اور خلیل ایک ہوتا ہے، اور خلیل ایک ہوتا ہے جگری دوست۔ اس کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سے کہا تھا، اگر میں نے اپنے رب کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں آپ کو اپنا خلیل بناتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جگری دوست، سب سے پیارے ابو بکر صدیق ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ الگ بات ہے کہ لوگ ایسے ذہن بناتے ہیں، نہیں ایسا کیا ویسا کیا، وہ سب رافضیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو ابو بکر صدیق سے کہا اگر میں نے اپنے رب کو خلیل نہ بنایا ہوتا میں آپ کو خلیل بناتا۔ تو ابراہیم خلیل بھی ہیں، خلیل اللہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ بھی ہیں اور حبیب اللہ بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا خطاب کیا ہے؟ صدیق۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرنا اس کتاب میں ابراہیم کے واقعے کو، یاد کرنا۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مفصل ذکر کیا ہے، کم سے کم اگر 12 مہینے نہیں تو ذی الحجہ میں تو ان آیتوں کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 سے لے کر 85 تک تو پڑھنا چاہیے، سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے لے کر 55 تک تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ انبیاء کی آیتیں، اسی طرح سے سورہ صافات کی آیتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے، اسماعیل کے تعلق سے، اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیتیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ اگر ہم 70 سال گزر گئے، قربانی بھی دے رہے ہیں، ذی الحجہ بھی آ رہا ہے، ابراہیم کو یاد بھی کر رہے ہیں، لیکن اس تعلق سے جو آیات ہیں ہم ان کا ترجمہ بھی نہیں جانتے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، جب ہم پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے پتہ چلے گا کیا ہے۔ تو اللہ نے امت محمدیہ سے کہا ہے نا وَاذْكُرْ، یاد کر لینا، ذرا یاد تو کرو۔ ہمارا کوئی واقعہ ہونا ہماری نسل میں، آبا اور اجداد میں، ہم بیٹھ کر کے کبھی کبھار یاد کرتے ہیں ہمارے ابا نے ایسا کیا تھا، ہم سال میں عرصے بناتے ہیں، خرافات کر لیتے ہیں، لیکن جس کو قرآن نے کہا ذرا یاد تو کر ان آیتوں میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو یاد کرو، کیا تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق تھے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سارے انبیاء صدیق تھے، سارے کے سارے انبیاء صدیق تھے، لیکن کسی نبی کو خاص نام لے کر کے صدیق سے پکارا ہے، جیسے ابراہیم کو صدیق کہتے ہیں جو گفتار اور کردار دونوں میں برابر ہو، جو اپنی زبان سے کہے ویسا ہی اس کا عمل ہو، وہ ہے صدیق۔ ہر آدمی اپنے طریقہ سمجھتا ہے میں سچا ہوں جی، میں صدیق ہوں، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو جو کہے کچھ کرے کچھ وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے، وہ صدیق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب ابو بکر کو کیوں دیا؟ ابو بکر کی پوری زندگی چیک کی جائے، ابو بکر نے جو زبان سے کہا وہ کر کے دکھایا، گفتار بھی وہی کردار بھی وہی۔ جس کے گفتار اور کردار میں فرق نہ ہو، دونوں برابر ہوں، جیسا کہے ویسا کر کے عملاً دکھائے، اس کو بولتے ہیں صدیق۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاص خطاب کیا تھا؟ صدیق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے چل کے جب بڑے ہوئے اپنی قوم کو دیکھا کہ یہ قوم تو عجیب ہے، کس کس کی عبادت کر رہی ہے۔ اس دور کے لوگ 3 طرح کے معبودوں کو مانتے تھے۔ ایک تھے ستارہ پرست، ستاروں کی عبادت کرنے والے، ستاروں کے پجاری، سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، اور چوتھا یہ ہر دور میں ایک چلا آیا ہے۔ چوتھا طبقہ کون سا تھا؟ بڑے جیسے کر رہے، وہ بڑوں کے پجاری تھے، ایسے آج بھی ہیں۔
ان کو اپنا پتہ نہیں ہے. ان سے پوچھو کیوں؟ بڑے کر رہے تھے. اور یہ ہر دور میں رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، یہ حدیث ہے، یہ قرآنی آیات ہے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ تو ہو سکتا، ٹھیک ہے ہوگا، لیکن ہم وہی کریں گے جو ابا نے کیا تھا، جو دادا کرتے آئے، جو بڑے پیر کرتے آئے، جو بڑے بزرگ نے کیا. وہ غلط تھوڑے ہیں. کیا ہمارے دادا جہنمی ہیں تو ہم اپنے دادا کو چھوڑ دیں گے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں اچھا ادھر جا رہا ہے، کیا تمہارا باپ غلط تھا؟ کیا تمہارے فلاں غلط تھے؟ یہ ہر دور میں چلا ہے. تو چوتھے قسم کے لوگ ایسے تھے، اور یہ قرآنی آیات میں موجود ہیں، ابھی آپ کو میں بتاؤں گا. اس قسم کے لوگ پائے جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابراہیم کا قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا. باقاعدہ سورہ انعام آیت نمبر 71 سے لے کر 85 آپ اٹھا کے دیکھنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اچھا بتوں کو معبود بنا رہے ہو؟ أَتَنْحِتُونَ، وہ جن کو تم تراشتے ہو، خود تراش کر کے بنا کر کے ان کو معبود بنا رہے ہو. أَتَتَّخِذُونَ أَصْنَامًا آلِهَةً وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے خلیل کو بڑی بڑی نشانیاں زمین و آسمان میں دکھائیں. کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین ہو جائے، تاکہ یقین ہو جائے. اللہ اکبر. عزیر کا واقعہ، مرنے کے بعد زندگی کا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے رب تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ مجھے دکھا. تیسرے پارے کا تیسرا صفحہ شروع سے کہا اچھا اولم تؤمن، ابراہیم میرے خلیل کیا تجھے اس پر ایمان نہیں لاتا؟ قال بلا، کہاں ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے. اللہ اکبر. کیا رب کا خلیل ہے، رب سے ہی کہہ دیا وہ میرے رب مجھے دکھا کیسے زندہ کرے گا دوبارہ. ایمان تو ہے لیکن یقین ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا. دکھا. قال فخذ اربعۃ من الطیر، کا ایک کام کرو 4 پرندے پکڑو، 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد کاٹو، ایک کا پر اور ایک کی ٹانگ ادھر ڈالو، ایک کا پر ایک کی ٹانگ ادھر ڈالو. وہ پرندہ الگ ہے، یہ الگ ہے، الگ الگ کاٹ کے ڈال دو. فَسُرْهُنَّ، سب کو الگ الگ کاٹ کے ڈال دو. اور کیا کرو؟ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر بلاؤ. کبوتر آ، فاختہ آ، ہدہد آ. کیا کریں گے؟ یاتینک سایہ، یہ دیکھنا اڑ کے تیرے پاس آئیں گے. یہ کس نے کیا؟ کس نے جوڑے ان کو؟ کس نے روح ڈالی؟ کیا کہا؟ یقین ہو گیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو کہا ہے ابا حضور آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ خود بناتے ہو، ایسا کر رہے ہو، انہیں کو پوچھتے ہو. اللہ نے کہا میں نے اپنے ابراہیم کو، اپنے خلیل کو زمین و آسمان میں نشانیاں دکھائیں تاکہ یقین ہو جائے. یقین کے پختہ، یقین بڑی چیز ہوتی ہے. یقین ایک باطل چیز پر یقین بندے کا ایسا ہو جاتا ہے، حق پر نہیں ہوتا. آج کے دور میں حق پر نہیں ہوتا ہے. کئی سارے ایسے گنڈے، ایسے تعویذ کھول کے دیکھو، 786 12 14 15، کہیں اللہ، کہیں محمد، کہیں حسن، کہیں فاطمہ، ایسے نام لکھ کے تعویذ دیا ہوا ہے. یقین ہے. کوئی تعویذ ایسا لکھا ہے، وہ جس نے لکھا اسے کہو پڑھ، اس کو خود نہیں پتا. یقین ہے. غلط چیزوں پر اتنا یقین، اور وہ جو سچی ہیں آسمان سے آئی ہیں ہمیں ان پر یقین نہیں. کہا میں نے نشانیاں دکھائیں. کیا کیا قوم کو؟ اچھا ستاروں کو مانتے ہو نا؟ فلما جنّا، ستاروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ رب ہیں، ٹھیک ہے میں رب مان لیتا ہوں. فلما افلا، جب وہ غائب ہو گئے تو کہنے لگے میں اس کو رب نہیں مانتا، میں ان کو رب
نہیں مانتا. یہ خود مخلوق ہیں جو خالق جس نے ان کو غائب کیا ہے، جس نے ان کی روشنی چھینی ہے دن میں، وہ ہے ان کا خالق. یہ خالق نہیں ہے، میں نہیں مانتا ان کو. چاند کو دیکھا، کہا اچھا یہ روشن ہے، اس کو مان لیتا ہوں، یہ ہے رب. وہ غائب ہو گیا. فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا نہیں میں اس کو بھی نہیں رب مانتا. علم یہدینی ربی، میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، میں نہیں اس کو رب مانتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. سورج کو دیکھا، کہا یہ بڑا ہے، یہ روشن ہے، اس کو مانتا ہوں. جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا انی بریء مما تشرکون، میں ان سب سے جن کو تم اللہ کا شریک کر رہے ہو بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. قربانی کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے نا، اللہ اکبر. ذبح کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یاد ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ابراہیم نے یہ کب کہی تھی، کس موقع پہ، کون سے کیا مکالمہ ہو رہا تھا یہ بات کہی تھی. کتنا بڑا چیلنجز تھا پوری قوم کے سامنے. کہا میں اس ذات کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوں. چہرے کا ذکر کیا، ذات پوری مراد ہے. جس نے زمین و آسمان کو، مجھے اور تم سب کو پیدا کیا ہے، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ان کو بھی پیدا کیا ہے. میں جن کو تم معبود مان رہے ہو میں ان کو نہیں مانتا. اچھا نہیں مانتا. قوم پوری ایک طرف، باپ سمیت، اکیلے ابراہیم ایک طرف. آج لوگ پارٹیاں دیکھ کے بدلتے ہیں، حالات دیکھ کے بدلتے ہیں، رخ دیکھ کے بدلتے ہیں. کون سے لوگ ہیں، کون سی باتیں کہیں، دیکھ لیتے ہیں کون سے. لیکن نہیں، جو حق گو ہوتا ہے، جس کو جنت کی طلب ہوتی ہے، جس کو رب سے سچی محبت ہوتی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. اور اللہ نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، سب سے وعدہ کیا تم مومن بن کے تو دیکھو، تمہیں سر بلند رہو گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری باتیں رکھی تو کیا ہو گیا؟ وحاجہ قومہ، قوم نے کیا کیا؟ بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا، جھگڑے شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے. وحاجہ قومہ، حجتیں قائم کرنی شروع کر دی قوم نے، باپ سمیت. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. اچھا، ہدایت میرے پاس، رہنمائی میرے پاس، سچائی میرے پاس، حق میرے پاس، راست بازی میرے پاس. اچھا راستہ میں بتاؤں، مجھ سے ہی جھگڑ رہے ہو؟ اتحاجونی فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ جس نے بچپن سے اس میں تدبر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، اور مجھے اللہ نے ہدایت دی، اور مجھے ہی تم مجھ سے ہی جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں. ولا اخاف ما تشرکون به، سنو، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. لوگ آج درخت سے ڈر جاتے ہیں، کپڑے سے ڈر جاتے ہیں، بڑی جگہوں سے ڈر جاتے ہیں، فلاں اور فلاں سے ڈر جاتے ہیں. کیا کہا؟ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. اچھا مجھ سے حجت قائم کر رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اللہ ہی کے بارے میں. ولا اخاف ما تشرکون به شیئا الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما. ہاں میرے رب کا کوئی امر آ جائے تو میں تو نہیں کہتا، ورنہ میرے رب کا کوئی حکم نہ آئے تو میں ان سب سے نہیں ڈرتا جن سے تم مجھے ڈرا رہے ہو. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، بس اس کا کام ہو جائے گا، یہ گستاخ ہو گیا ہے فلاں کا، یہ ایسا ہو گیا ہے، او یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. آج بھی لوگ واللہ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے ان سے ڈرتے ہیں. قرآن نے کہا بھی نا، اتخشون الناس واللہ حق ان تخشاہ، لوگو اللہ اس کا حقدار ہے، اللہ سے ڈرو. لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ڈرتے ہیں. کہا اچھا جن معبودوں کو، جن بڑوں کو تم مان کر کے مجھے ڈرا رہے ہو نا، ان سے میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں. ہاں میرے رب کا کوئی امر آ جائے تو میں نہیں کہتا، کوئی میرے رب کا حکم آ جائے، ورنہ میں نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے.
پھر کیا کہا؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَلَا أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. اچھا تمہارے باطل معبودوں سے میں ڈروں، میرے حقیقی معبود سے تم نہیں ڈرتے ہو. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، تم تو اس حقیقی معبود سے نہیں ڈرتے ہو اور مجھے باطل معبودوں سے ڈرا رہے ہو. ذرا سوچو تو صحیح، غور و فکر تو کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے کہہ دیا کہ یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے ساتھ ایسا کر لو، اس کے ساتھ ایسا کر لو. سب کچھ ہوا، لیکن دعوت توحید ابراہیم علیہ السلام نے نہیں چھوڑی. پھر یہاں تو قوم کا ذکر، باپ کا ذکر، سب کو سمجھایا. سورہ مریم کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے اپنے باپ کو توحید کا درس دیا نا، وہ الگ. سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے، جس میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. پیارے انداز سے، اے ابا حضور، اے ابا جان، یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے ابا. اللہ، ایسا کوئی چہیتا ہی پیار کرنے والا باپ سے ایسے بولتا ہے؟ اپنے باپ سے بہت چاہتے تھے. کون اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا باپ بھی جنت میں جائے؟ تڑپ تھی، لگن تھی. یا ابتی، اے میرے ابا، ذرا میری ان باتوں پر غور کرنا. لِمَ تَعْبُدُ، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ مَا لَا يَسْمَعُ، جو سنتے ہی نہیں، وَلَا يُبْصِرُ، جو دیکھتے ہی نہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جو کسی چیز کا بھی تو تمہیں فائدہ نہیں دیتے. آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایک انداز. دوسرا انداز، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. میرے ابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. کیا کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں ڈرتا ہے؟ کیا کوئی دوسرے کے بارے میں ڈرتا ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ لگن ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے. اگر باپ مشرک ہے تو موحد بیٹے کو یہ سوچ ہونی چاہیے. بیٹا مشرک ہے تو موحد باپ کو یہ سوچ ہونی چاہیے. بیٹا بدعتی ہے تو متبع سنت باپ کو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا بھی تو بدعت چھوڑے، میرا باپ بھی تو بدعت چھوڑے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا، میں بہت ڈرتا ہوں کہیں رحمان کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے، مجھے ڈر لگتا ہے، ایسا مت کرو. پھر تیسرا انداز، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم. میرے ابا، میرے پاس علم آیا ہے نا، مجھے میرے رب نے کہا ہے نا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتیک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا، صراط مستقیم پر چلو، ابا سیدھی راستے پر چلو، ابا یہ غلط ہے، ابا یہ صحیح نہیں ہے. چوتھا انداز، یا ابتی لا تعبد الشیطان. ابا، شیطان کی پرستش نہ کرو، ابا ایسا مت کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہیں. ابا، صراط مستقیم یہ ہے، ابا ایسا کیجیے. جواب کیا دیا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. غصے سے باپ نے جواب کیا دیا آزر نے؟ اچھا، انت، تو، اراغب انت، تو مجھے دور کر رہا ہے میرے ان معبودوں سے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اچھا ابراہیم، میرے ان معبودوں سے تو مجھے دور کر رہا ہے. سن، اگر تو نے میری مانی نہیں، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں مار مار کے رجم کر دوں گا تجھے، رجم کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا کے مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں. ملیہ، آئے ہائے، واللہ قرآن کے ترجمے پڑھو یار، ایسے گوشت کھا کر کے مزے مت لو ہر سال.
یوں ہی مت سمجھو کہ ہاں ہم نے سنت ابراہیمی تو ادا کر لی ہے، فریجوں میں گوشت بھرا ہے، کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، طرح طرح کے پکوان پکا رہے ہیں. کہ وہجرنی ملیہ، وہجرنی ملیہ، کچھ عرصہ تم مجھ سے دور بھاگ جائیں، نکل جائیں یہاں سے. ایک دوسرا، ملیہ کے معنی ہے مجھ سے ہاتھ پیر مت توڑوانا. ابراہیم کو آزر نے کیا کہا؟ مجھ سے اپنے ہاتھ پیر مت توڑوانا، جو کہہ دیا تو نے کہہ دیا بس. وہجرنی ملیہ. کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سلام علیک، سلام علیک، میرے باپ آپ پر سلام ہو. سلام اعراض، سلام تحیہ نہیں، کوئی بات نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن ہاں میں اتنا چاہتا ہوں نا میرے باپ آپ کو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، میں نہیں چھوڑوں گا، اپنے رب سے آپ کی بارے میں دعائیں کرتا رہوں گا. ہمارا معاملہ الٹا ہے، باپ مشرک ہے، پڑوسی مشرک ہے، کوئی اور بڑا مشرک و کافر ہے، وہ زندہ ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، توحید دے. اللہ کے نبی نے نہیں کی تھی ابو جہل اور عمر بن خطاب کے لیے؟ اللہ ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ اسلام کی مدد فرما. اللہ نے دعا قبول کر لی اور انتخاب ابو جہل کا نہیں ہوا، عمر بن خطاب کا ہوا. تو اگر کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی کافر ہے، تو جذبہ رکھتے ہوئے توحید کا درس، اتباع سنت کا درس دینا چاہیے. نہ مانے، گالیاں دے، برا بلا کہے، یہ کہہ دے کہ ایسا مجھ سے مت بولنا، تو دعا کرو پھر اس کے لیے. سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ. اور پھر کیا کہا؟ وَآتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے با آتَزِلُكُمْ، میں الگ ہوں، الگ رہوں گا. کس سے؟ جن کی عبادت آپ کر رہے ہو ان سے میں الگ ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا. وَأَدْعُو رَبِّي، اپنے رب سے دعا کروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے میرا رب پہ یقین ہے وہ میری دعا کو ضائع نہیں کرے گا. کوئی بات نہیں. کیا کر دیا باپ نے؟ جلا وطن جاؤ. کیا جھگڑا تھا؟ زمین کا. باپ سے جائیداد مانگ رہے تھے، کوئی اور چیز مانگ رہے تھے، اعلیٰ خاندان میں شادی کرنا چاہ رہے تھے. کس کے لیے اتنی بڑی بےزتی لی؟ گھر سے نکال دیا، چلے گئے. کوئی بات نہیں، لیکن میں رب کی توحید نہیں چھوڑوں گا. ہم رب کی توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے سارے کام کر لیتے ہیں. ہم اتباع سنت کو چھوڑ لیتے ہیں، ساری بدعتیں کر لیتے ہیں. ہم اس چیز کے لیے کوئی بات نہیں مولانا، اگر غلط ہے تو بار بار شادیاں تھوڑی ہوتی ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، کوئی بات نہیں، ماحول ہے، ہمارے ہاں کلچر ہے، رسم و رواج ہے، ایسا چلتا ہے. اس نام پہ بدعتیں بھی کر لیتے ہیں. کسی سے سنت کے لیے کوئی قطع تعلقی، کوئی دوری نہیں ہوتی، لیکن اپنے ناک کے لیے، اپنے انا کے لیے، اپنے باتوں کے لیے ہم کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من عطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی کو اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے نہ دیا، اللہ کے لیے باتیں کی اور اللہ کے لیے کلام بند کر دیا کہ یہ مشرک ہے، اس کو سکھانے کے لیے. اللہ کے لیے ایسا کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. جلا وطن کر دیا ہے، نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. پھر رب کی توحید چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی، توحید نہیں چھوڑی. ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی ہاجرہ کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کوئی نہیں ہے. توحید کا درس تو لوگوں کو دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنی قوم سے کیا کہا؟ ہو میری قوم کے لوگوں، ما هذه التماثیل، یہ کیسی تصویریں ہیں، یہ کیسے مجاور بنے بیٹھے ہو ان پر تم؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا چیز ہے یہ؟ جواب کیا دیا؟ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے باپ داداؤں کو ایسے کرتا آیا ہے، دیکھا ہے، اس لیے کر رہے ہیں. بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے باپ داداؤں کو ایسے پایا ہے. ابراہیم نے کیا کہا؟
قال بل انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تب تو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے کسی کو کہو نا، اچھا دیکھا تیرے باپ کو گمراہ کہہ رہا ہے، تیرے دادا کو کہہ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے۔ ابراہیم نے کیا کہا تھا، اچھا یہ ہے اگر تو پھر تو تم بھی اور وہ بھی گمراہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم نے کیا کہا، اچھا تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہو تو وہ بتاؤ۔ کہاں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، بالکل ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اس پر گواہ ہوں۔ تمہیں دنیا میں بھی سرخ روئی ملے گی اور مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے ان معبودوں کی میں ہی خبر لوں گا، کبھی کیا کروں گا، تاللہ اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں خبر لے لوں گا ان کی، کبھی تم جن کو پوچھتے ہو نا میں لے لوں گا خبر۔ کیا خبر لی، گئے میلے میں، ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر چلے گئے، فَجَعَلَهُ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اللہ اکبر، سورہ صافات کی آیتیں اٹھا کے دیکھو نا۔ بت خانے میں گئے اور جانے کے بعد کیا کیا، سب کو توڑ دیا، جزازاً ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیر اللہ، بڑے کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا، کسی کو تو چھوڑے تاکہ لوگ اس کے پاس واپس آئیں۔ قرآن کا الفاظ ہے لعلہم یرجعون، اس کے پاس لوٹ کے آئیں گے، بڑے والے کے پاس۔ دیکھیں گے سارے ٹوٹے ہیں، ایک باقی ہے، اسے پوچھیں گے نا تو کیا کرتا رہا، سب کو مار کے چلے گیا کوئی۔ واپس آئے، دیکھے آئے سارا معبد خانہ ٹوٹا پڑا ہے، بڑے والے کے پاس کلہاڑی رکھی ہے۔ دیکھا کہ من فعلہ، کس نے کیا ایسا، انہ من الظالمین، وہ تو بڑا ظالم ہے جس نے ایسا کیا ہے۔ کون ہے وہ، کس نے کیا ہے؟ ایک بندے نے کیا کہا، ہم ایک نوجوان کو سنتے تھے، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس نے نہ کہیں ایسا کیا ہو۔ کہا اچھا ایسا ہے، چلو تو اس کو بلاؤ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے بلاؤ، اس سے پوچھتے ہیں، ایک دو کے پاس نہیں، سارے جمع ہو، اس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ مجمع جمع ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے ایسا کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، بل فعلہ کبیرہم ان کانوا ینطقون، یہ اگر بولتا ہے نا یہ بڑا، اسی نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ کے دیکھ لو، اس نے کیا ہوگا جو زندہ ہے، باقی تو مر گئے، یہ زندہ جو کھڑا ہے اس نے کیا ہوگا، تم اسے پوچھ کے دیکھ لو۔ فَنُكِسُوا عَلَى رُعُوسِهِمْ، انہوں نے شرمندگی کے مارے سر نیچے جھکا لیے۔ پوچھے کیسے، سامنے والے نے کہہ دیا پوچھو اس سے، اب پوچھے کیسے، نُكِسُوا عَلَى رُعُوسِهِمْ، شرمندگی کے مارے سر نیچے کر لیا۔ کیا کہا پھر ابراہیم کو سر اونچے کر کے، ابراہیم تم جانتے ہو یہ تو بولتے ہی نہیں، ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، اس سے کیا پوچھے؟ جواب کیا تھا، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہو تمہارے لیے بھی اور تمہارے ان معبودوں کے لیے بھی، جو نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، خود ان کو ہی مار کے کوئی چلا گیا، توڑ کے چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں یہ کیسا معبود ہے، تف ہو تمہارے لیے، تم ایسا کرتے ہو۔ لوگوں نے کیا کہا، اچھا پھر یہی ہے، کیا کرو، حرقوا، آؤ آگ جلاؤ، لکڑیاں جمع کرو اور سارے کے سارے آ جاؤ، اس کو جلا ڈالیں گے۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ معبودی کیسا جس کو مدد کی ضرورت پڑے، کہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، آؤ اس کو جلاؤ۔ کیا کیا، آگ میں ڈالا، آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ بولو یہ ساری چیزیں ابراہیم نے کس کے لیے کی تھی؟
صحیح سلامت. رب نے آگ کو کیا کہہ دیا؟ کیونکہ یہ خلیل ہے نا، یہ چہیتا ہے نا، اس نے رب کے لیے ایسا کیا تھا نا، رب کی توحید کے لیے ایسا کیا تھا نا. اور رب نے آگ کو ہی کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، خبردار آگ ٹھنڈی بھی مت ہونا اور جلانا بھی مت، میرے ابراہیم کے لیے ایئر کنڈیشن بن جا. بن سکتی ہے کبھی؟ بنا لے کوئی ایسی مشین. کہا ٹھنڈی بھی نہیں گرم بھی نہیں. آج ہم نے فریجیں بنا لی، ٹھنڈا گرم کرنے والی مشین دریاں بنا لی. رب نے کیا کہا؟ ایسے ہی بننا. صحیح سلامت آگ سے نکل کر کے آ رہے ہیں. حاضر نے دیکھا اور کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب کتنا ہی اچھا رب ہے. اللہ اکبر. کامیاب اس آزمائش میں. اللہ نے بچہ دے دیا اسماعیل. کیا ہو گیا؟ کہا لے جاؤ وہاں چھوڑ کے آؤ. چھوڑ دیا. اس آزمائش میں بھی کامیاب. بڑا ہو گیا، ہاتھ بٹانے لائق ہو گیا، کام کرنے لائق ہو گیا. خواب دکھا دی میرے نام پہ ذبح کر. 8 ذی الحجہ کو دیکھی نہیں، 9 کو دیکھی، تیار ہو گئے. مینا کو لے کے چلے گئے 10 ذی الحجہ، جس کی یاد میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، اس میں بھی کامیاب ہو گئے. اللہ نے کیا کہا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. امت محمدیہ کے لوگوں، میں نے اپنے خلیل کو بہت ساری آزمائشوں میں آزمایا، فاتمہن، سب کو پورا کر دیا. تو میں نے پھر لاسٹ میں کیا کہا؟ کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے امام بناتا ہوں. دیکھو بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم و اسماعیل. ہائے وہ پتھر جس کے پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کو تو اب بند کیا ہے نا. اس پتھر میں ابراہیم کے مبارک قدم کے نشان ہیں جس پر چڑھ کے دیوار کی تعمیر کیا کرتے تھے. اور طواف کے رکن میں سے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کس کی یادگار ہے یار؟ ابراہیم کی یادگار، اسماعیل کی یادگار ہے. خانہ کعبہ کی پوری تعمیر دیکھو. کہا اس کو پورا کر دیا. ابراہیم نے کہا اچھا میرے رب مجھے تو امام بنا دیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کہا لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلانا پیر زادہ ہے، فلانا اس سے بیعت ہے، فلانا اس کا دھوبی ہے، فلانا اس کا مرید ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے اپنے خلیل سے کیا کہا؟ نہیں، یہ میرے پاس نہیں چلے گا کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا ابراہیم کا باپ ہے، نوح کا بیٹا ہے، لوط کی بیوی ہے، نوح کی بیوی ہے. میرے ہاں یہ نہیں چلے گا. میرے ہاں کیا چلے گا؟ بذات خود ایمان، ایمان کے بعد اعمال صالحہ. ایسا اگر ہوتا تو نوح کی بیوی جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں، نوح کا بیٹا جہنم میں. ایسا ہرگز نہ ہوتا. ابراہیم کا باپ جہنم میں جس کو خلیل اللہ کہا، ایسا ہرگز نہ ہوتا. کہا ایسا نہیں چلے گا. ہاں ظالموں سے میرا وعدہ نہیں، باقی انشاءاللہ کیا کروں گا؟ تیری ذریت میں امام بناؤں گا. اللہ اکبر. رب نے یہ کر کے دکھایا. کیا کہا نا؟ میں تیری ذریت میں ہی کروں گا. اور ہوا بھی ایسا ہی. ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، پورے انبیاء اس کے بعد جتنے آئے وہ ابراہیم کی نسل سے. ادھر اسماعیل، اسماعیل کی نسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے وہ انبیاء، اور ادھر اسماعیل کی نسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں آپ کی ذریت میں. ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے آپ کی ذریت سے. قرآن میں کئی سارے ایسے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے. اللہ کے بندو قرآنی ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر کے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام جب آزمائش میں پورے اتر گئے تو اللہ نے امام بنا دیا، اور پھر امت محمدیہ سے کیا کہہ دیا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی ملت سے جو بھی بے رغبتی کرے گا، دوری اختیار کرے گا، إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کوئی بے وقوف ہی کرے گا. تو ابراہیم کی سنت کو کوئی بے وقوف ہی چھوڑے گا. کتنے سارے بے وقوف قربانی دے رہے ہیں لیکن توحید کو چھوڑے ہوئے. کیا توحید کے بغیر قربانی ہو جائے گی؟ ابراہیم کی سنت ہے یہ. ابراہیم وہ ابراہیم ہے جس کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اللہ اکبر. ہمیں حکم کیا دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور رسول اللہ کو کیا حکم دیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اور 23 دیکھو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، میرے نبی میں نے آپ کے پاس وحی کی ہے. کیا؟ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. کس کی اتباع کرنا؟ کس کو کہا اس آیت میں؟ اوحینا الیک، رسول اللہ سے کہا جا رہا. اللہ اکبر. کیا خلیل تھے. ایسے ہی تھوڑا قرآن نے کیا کہا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ وفادار ابراہیم، اس کو یاد کر لینا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، بڑے وفادار تھے. اللہ کے بندو ابراہیم
اسماعیل، حاجرہ، خانہ کعبہ اور پورا حج، پوری قربانی، پوری توحید. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہم موازنہ کریں کہ ہمیں قرآن نے کیا کہا، میں نے آپ کے لیے ابراہیم کو اسوہ بنایا ہے. تو ابراہیم کے اسوہ کو اپنائیں، توحید کو اپنائیں اور صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں. یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی سنت محمد عربی ہے، یہی سنت ابراہیمی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی قربانیوں کو اخلاص کے ساتھ صحیح معنی میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے دے دی ہیں، دینے کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں قربانی پہلے دن. یہ قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں. جن لوگوں نے دے دی ہیں اللہ ان کی قبول کرے، جن لوگوں نے نہیں دی ہیں آج دیں گے کل دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بھی قبول کرے. رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما.